ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ بوری والا سے نعیم اکرم کی رپورٹ کے مطابق شارق جمال خان ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک پنجاب کی جانب سے جاری ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر قاسم بھٹی کی زیر قیادت ٹریفک ایجوکیشن یونٹ وہاڑی کی طرف سے روڈ سیفٹی پروگرام اور اینٹی اسموک مہم کے حوالے سے آج جنرل بس اسٹینڈ پر آگاہی واقع اہتمام، جس میں اسکول کے بچوں، ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیور حضرات کے علاوہ میڈیا نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو سراہا۔ انچارج ٹریفک ایجوکیشن نے آگاہی واک کے شرکاء سے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس کے عزم کیا کہ ضلع وہاڑی کو ایکسیڈنٹ فری اور اسموک فری بنایا جائے گا۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت کی دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ خانیوال سے قاضی سید احمد کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین کھال کمیٹی اور کسانوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں چنو جنڈیالی بنگلہ محکمہ انہار کے راشی افسران نے 15 ایل نہر سے نکلنے والا راجبا 1 ایل کے کسانوں کا استحصال شروع کر دیا ہے۔ کسانوں پر ظلم و جبر کا ہم بم گرا دیا۔ جنڈیالی بنگلہ راجبا کا نوٹیفیکیشن اطلاع کے بغیر پانی بند کیا۔ 15 ایل کو سیراب کرتا تھا۔ موگا جات کو اونچا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کسانوں کو ملنے والی پانی کی مقدار کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ 2 ماہ بعد نہر میں پانی چھوڑا گیا، لیکن 2 دن بعد پھر بند کر دیا، جو تاحال جاری نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو نقصان ہونے کا اندیشہ۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کسی بھی گورنمنٹ نے کسانوں کے لیے قانون نہیں بنایا۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ وہاڑی سے چوہدری نعیم اکرم ارائیں کی رپورٹ کے مطابق طارق عزیز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ویژن اور ہدایت کے مطابق قاسم بھٹی ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر وہاڑی حکم پر کیتھر شہزاد کھوکھر چیئرمین دی ہوپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ ایجوکیشن ونگ میدان میں مصروف عمل کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف آج کارروائی کی گئی اور چالان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو پابند کیا گیا جب تک ان کی عمر 18 سال نہیں ہوتی ان کو بائک اور گاڑی وغیرہ چلانے کے لیے نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے وہاڑی چوک میں ڈرائیور حضرات اور ٹرانسپورٹرز کو بڑھتے حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی لیکچر پیمفلٹ تقسیم کیا، انہیں سیٹ بیلٹ کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا اور اسکول طالب علموں اور عام پبلک کو پیمفلٹ پہنانے کے ہیلمٹ کے فوائد نقصانات کے بارے میں آگاہی بھی دی۔ ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن ڈاکٹر رضا تنویر کی اپنے دفتر میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے گفتگو، سرکل ڈی ایس پی انچارج انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ لاہور سے محمد اجمل جٹ کی رپورٹ کے مطابق شہری علی یار احمد کے اندھے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز گرفتار ملزمان میں ملزم نسیم اللہ، اس کی بیوی زیور بیوی اور سالہ اظہار شامل۔ انویسٹیگیشن پولیس مزنگ نے ملزم نسیم اللہ کو گرفتار کیا۔ مقتول کے ملزم نسیم اللہ کی بیوی زیور بیوی سے تعلقات تھے، جس کا اسے رنج تھا۔ ملزم نے اپنی بیوی کے ذریعے مقتول کو بہانے سے گھر بلایا اور قتل کر ڈالا۔ مزید جانتے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن ڈاکٹر محمد رضا تنویر کی زبانی۔ حضرات کا بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے۔ آج کی پریس کانفرنس میں جو مقصد ہے وہ ایک بلائنڈ مرڈر مزنگ انویسٹیگیشن پولیس نے جو ہے وہ ٹریس کیا ہے، اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ڈویژن سول لائنز نے کوئی موبائل چوری کے 3 سے 4 گینگز جو ہے وہ پکڑے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرنا مقصد تھا۔ سب سے پہلے ہم مقدمہ نمبر 261/22 تھانہ مزنگ کی بات کریں گے۔ اس میں 13 فروری کو ہمارے پاس ایک انفارمیشن ریسیو ہوئی تھی آپریشنز ونگ کو کہ ایک بندہ جو ہے علی یار وہ جو ہے اغوا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے انویسٹیگیشن پولیس نے ٹیک اپ کیا اور اس کو مختلف ٹیکنیکل ایویڈنسز سے اور تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن عمل میں لے کر آئے، اور انفارچونیٹلی جو ایک واقعہ سامنے آیا وہ بڑا ہی خوفناک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جس میں اس شہری کو بڑے خوفناک اور طریقے سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی ایشو جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 13 فروری کو یہ اغوا ہوا تھا مزاق علاقے سے جین مندر کے پاس۔ اس کا اپنا ہی کزن ہے جس کا نام نسیم اللہ ہے، اس نے اس کو وہاں سے اغوا کیا، اور بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وائف کے ساتھ مقتول کے جو تھے وہ کوئی ناجائز تعلقات تھے، جس کا اس کو رنجش بھی تھی اور اس کو غصہ بھی تھا۔ اس نے اپنی وائف، جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی وائف کے تھرو اس کو جین مندر کے پاس بلوایا، اور اس کے بعد اپنے بردر ان لا اور 1-2 کزن اور کے ساتھ اس کو وہاں سے اغوا کر کے اپنے گھر جو ہے وہاں پہ لے آیا۔ وہاں پہ اس نے اس کو باندھا اور اس کے بعد اس کے تمام باڈی پارٹس کو کاٹ دیا اور اس کو مختلف جگہوں پہ ڈسپوز آف کیا۔ اب جو باڈی پارٹس کا جو ڈسپوزل تھا وہ ملٹیپل پلیسز پہ ہوا،
سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ اعضاء جو ہے وہ یہاں پہ نزدیک نالے میں وہاں پہ پھینک دیا اور باقی اعضاء جو تھے وہ انہوں نے راولپنڈی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا اور اس کے بعد جو ملزمان تھے وہ کچھ فرار ہو گئے گلگت کی طرف۔ انچارج انویسٹیگیشن سجاد اور اس کی ٹیم نے اس سے بڑی محنت کی اور اس کے بعد ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو اناؤنس کرتے ہوئے مین ملزمان نسیم اللہ، اس کی وائف اور اس کا ساتھی جو ہے وہ تینوں کو گرفتار کر دیا۔ اس کے اندر ان کی ایفرٹ اس لیے بھی شامل ہے کہ گلگت تک جو ہے ان لوگوں نے ایفرٹ کی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ باقی بندوں کو وہاں پہ گرفتار کروایا گیا، پلس لوکل پولیس کی بھی ہیلپ دی گئی اور فائنلی جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا سالو ہو گیا۔ تو یہ ٹوٹلی ایک بلائنڈ کیس تھا جو کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ٹریس کیا، حالانکہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی انفارچونیٹ ہیں، بڑی دردناک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کیس جو ہے وہ فائنلائز اب ہو گیا ہے۔ اب باقی جو ہے اس کو بایولوجیکل ایویڈنسز میں اور باقی چیزوں میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فائنلائز کر دیا جائے گا۔ صرف یہ بتا دیں کہ جو اس کے اعضاء ٹرانسپورٹیشن کی ہوئی وہ کیسے کی ہے، کہاں گئے ہیں؟ ساہیوال سے پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے کہا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، جانوروں کے علاج معالجے کے لیے رائل ویٹرنری کلینک کا اضافہ خوشائند ہے۔ دین اسلام میں تمام جانوروں کے حقوق متعین ہیں، شہری دوران سڑک سفر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک پتن چوک میں رائل ویٹرنری کلینک کے افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ویٹرنری ڈاکٹر علی رضا اور شرکا نے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کر کے خوش آمدید کہا۔ ویٹرنری ڈاکٹر علی رضا نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اس سے بے زبان جانوروں کو ان کی دہلیز پر علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں گی اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اس موقع پر ٹریفک قوانین کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے شرکا میں ٹریفک قوانین پر مبنی آگاہی پیمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ بھوانا اڈا دوبا پل قمر حمید سالوی ٹریڈرز پر محکمہ زراعت کی طرف سے کسانوں کے لیے آگاہی مہم اور تقریب کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں ناصر علی کارب سے۔ بھوانا اڈا ڈبا پل قمر حمید سالوی ٹریڈر پر محکمہ زراعت کی طرف سے کسانوں کو آگاہی مہم اور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت جنگ کیسر محمود جویا، کینزے کمپنی سیل آفیسر شراز احمد، زونل منیجر محمد عمران، فیلڈ آفیسر جہانگیر خان نے شرکت کی۔ آگاہی تقریب میں ذمہ داروں اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محکمہ زراعت کے افسران اور کینزے کمپنی کے ماہرین کی طرف سے ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو زرعی ادویات گندم فصل کو لگنے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج جیسا مختلف علاقے جات 243 246 اور اس کے گرد و نواز فصلات لگ کے خاص کر گندم، اس وقت ماشاءاللہ گندم بہت اچھی حالت پہ ہے اور گندم چیک کرنے کے بعد کاشتکاروں نے مطابق مشورہ جا دیتے ہیں۔ مثال جی گندم پہ اگر کوئی بیماری اٹیک آ رہا ہے تو بیماری کے متعلقہ کوئی بیماری اور ایڈوائز کی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کے دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق سرٹیفکیٹ کمپنیوں کا سپرے کریں تاکہ فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سنیوں سے بچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی کارب، 44 نیوز بوانا۔ جمبر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نمائندے محمد شہباز بھٹی سے ننکانہ صاحب تھانہ بڑا گھر پولیس کی بڑی کارروائی، 5 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار، ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل اور اسلحہ برآمد۔ افتخار اور فخاری ڈکیت گینگ روڈ رابری اور ہاؤس رابری کی وارداتوں میں سرگرم، ملزمان کا دوران تفتیش تقیتی اور چوری سمیت 8 وارداتوں کا انکشاف، مزید تفتیش جاری۔ ڈی پی او منصور امان کی SHO کامران شہزاد اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ RPO شیخوپرا مرزا فارام بیگ نے ضلعی پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ تانلے والا سے فخر عباس جویا کی رپورٹ کے مطابق تانلے والا کے نواحی گاؤں 404 گاف بے کے رہائشی ضیاء الرحمان کو معمولی تلخ کلامی اور گالم گلوچ کی رنجش کی بنا پر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 404 گاف بے کے رہائشی رستم علی نے پولیس سٹی تھانہ سٹی تانلے والا کو درخواست گزاری کہ خبیب شاہ، علی حیدر شاہ، جاوید شاہ، ساحل فاروق وغیرہ نے اپنے دیگر 5 ساتھیوں کے ہمراہ پسرور ضیاء الرحمان کو تشکیل کی عورت کے قریب آہنی راڑوں اور سوٹوں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لائٹ ہسپتال فیصل آباد میں دم توڑ گیا۔ پولیس تھانہ سٹی تانلے والا نے رستم علی کے بیان پر مقدمہ نمبر 151 درج کر کے ضروری کارروائی اور تفتیش شروع کر دی۔ خانے وال تھانہ تلمبا کی حدود میں المناک حادثہ، 5 افراد جاں بحق 6 زخمی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے قاضی سید احمد سے۔ جی قاضی سید احمد تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ المناک حادثہ تلمبا روڈ 38 AR کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور رکشہ میں تصادم کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 عورتیں اور 1 بچہ شامل ہے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی
तिबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा दोनों ड्राइवर्स की बेहतियाती और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोट अद्दू से राना मोहम्मद सद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट अद्दू की हर दिल अजीज शख्सियत उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद सद्दीकी एडवोकेट ने कहा, हुकूमत अपनी इंतखाबी मंशूर और अवाम से किए गए वादों से मुनहरिफ हो गई। उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने का ऐलान करने वाले 2 रुपए बिजली का यूनिट और 40 रुपए लीटर पेट्रोल, 70 रुपए किलो गैस के वादे करके हुक्मरान बनने वाले तब्दीली सरकार ने अवाम को बेरोजगारी, बिजली, डीजल, पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी और भारी टैक्स तोहफे में देने थे। उन्होंने कहा, अवाम दुश्मन पॉलिसियों और झूठ पर गामजन हुकूमत अवाम को धोखा से दे रहे हैं। नौजवान डिग्रियां उठाए नौकरियों के लिए मारे मारे फिरे हैं। इक़्तिदार के नशे में मस्त काबीना असेंबली में मुराद में इजाफे की बात करते हैं। कई गुना के रेट बहुत कम है। सरकारी रेट से हटकर अब कम रेट पर किसानों से गन्ना खरीदा जा रहा है। गंदम की फसल यूरिया खाद न मिलने के बायस तबाह हो रही है। गंदम बुहरान की वजह से अवाम रोटी को भी तरस गए हैं। आने वाले इलेक्शन में अवाम उन्हें भी तब्दीली का मजा चखाएंगे।